ان 10 ایام میں یوم عرفہ بھی آتا ہے، اور یوم عرفہ عظیم ترین دن ہے۔ جامع الترمذی کی روایت ہے 3585، سیدنا عمر بن شعیب اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا جو یوم عرفہ کی دعا ہے، جس کو میں نے بھی کیا اور مجھ سے پہلے انبیاء نے بھی، وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ یہ ہیں، 1384 کے تحت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من یوم اکثر من ان يعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائکہ فيقول ما اراد هؤلاء۔ یوم عرفہ سے بڑھ کر کوئی دن افضل نہیں جس میں اللہ عز و جلال اپنے بندوں کو آگ سے آزاد کرتے ہیں، اور اللہ عز و جلال جیسا کہ اس کی شان کو لائق ہے وہ قریب ہوتے ہیں اور فرشتوں پر فخر کرتے ہیں ان کے ذریعے، اور فرماتے ہیں یہ لوگ کیا ارادہ کرتے ہیں۔ اور ایک تیسری روایت کے الفاظ جو سنن ابی داود میں ہے 2421، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام وہی ایام اکل و شرب۔ یوم عرفہ اور یوم النحر جو قربانی کا دن ہے، اور ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، یہ ہماری اہل اسلام کی عید کے ایام ہیں اور یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، جیسا کہ صحیح الجامع کی روایت ہے 3806، سنن النسائی کی روایت ہے 2382، اور سنن ابی داود کی روایت ہے 2425، اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 1720، صوم یوم عرفہ یکفر سنتین ماضیہ و مستقبلہ۔ یوم عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، ایک گزشتہ سال کا اور ایک آئندہ سال کا۔ وصوم عاشوراء یکفر سنة ماضیہ، اور عاشورہ کا روزہ 10 محرم کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔